عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کے دوسرے افسانے بگل بردار کا مطالعہ کریں گے جو صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ حصہ نثر سے یہ ہمارا آخری سبق ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ سال کے لیے پہلا سبق طلسم ہوش ربا، چوتھا سبق نیا شاعر اور زندگی کے مسائل اور آخری سبق خطوط اس تعلیمی سال سن 2020-21 کے لیے حذف ہے۔ بگل بردار ایک آسان سا افسانہ ہے جس کے صرف مطالعے سے ہی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے ہم اس افسانے کو لفظ بلفظ اور سطر بسطر نہ سمجھتے ہوئے اس کا اختصار سمجھ لیں گے۔ ہاں، مطالعے کے وقت ہم نئے الفاظ اور محاورے وغیرہ کے معنی ضرور لکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بگل بردار جو رشید امجد کے افسانوں کے مجموعے ایک عام آدمی کا خواب سے ماخوذ ہے۔ بگل دراصل ایک انگریزی لفظ بیوگل سے مشتق ہے جسے ہم عرف عام میں باجا کہتے ہیں۔ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے بگل، اور بردار مانے اٹھانے والا۔ شروع کرتے ہیں افسانہ۔ پیش درس: ہر افسانے میں افسانے کے کرداروں پر حالات اور واقعات کے اثر سے ان کی حرکات و سکنات میں تبدیلیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تبدیلیاں دراصل کرداروں کی نفسی کیفیات سائیکولوجیکل کنڈیشنز کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی ہر افسانہ کسی نہ کسی سطح پر نفسیاتی افسانہ ہوتا ہے۔ کردار کے ذہنی و فکری، جذباتی و طبعی حالات پر اثر انداز ہو کر واقعات افسانے کے کردار کو ایک خاص مزاج پر لے جاتے ہیں۔ بگل کے حوالے سے ذیل کا افسانہ ایک خاص ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ فوجیوں کا معاشرہ بھی معاشرے کے مختلف طبقات یعنی فوجی درجات میں منقسم ہے۔ ان میں معمولی سپاہی سے لے کر اعلیٰ افسران تک شامل ہوتے ہیں۔ بگل بردار ایک معمولی فوجی ملازم ہے جو اپنے کام یعنی بگل بجا کر فوجی معاشرے کے تمام افراد کو ایک خاص نظم ترتیب میں جمع کر دیتا ہے۔ اس سے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے بگل کے حکم پر فوجی سارا کام کاج چھوڑ کر یکجا ہو جاتے ہیں، گویا میری ایک خاص اہمیت ہے۔ افسانے کا قصہ اسی خوش فہمی کے مختلف مدارج مانے درجے، اسٹیجز۔ افسانے کا قصہ اسی خوش فہمی کے مختلف مدارج کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اختتام پر بہرحال بگل بردار اپنی خوش فہمی، جو دراصل غلط فہمی ہے، کی شکست کے بعد بھی بگل بجا کر عہدے داروں کو حکم برداری پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس افسانے میں اعلیٰ افسران کی بیویوں کے لیے بگل بردار کی بیوی کے ساتھ ذمہ داروں کی ذلت آمیز رویے پر بھی کڑی چوٹ کی گئی ہے۔ افسانے کا اختتام انسانی جذبات کے لیے اعلیٰ طبقے کی بے حسی اور عام انسان کے کرب کو نشان زد کرتا ہے۔ جان پہچان: رشید امجد اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ادیب ہیں۔ ان کا اصل نام اختر رشید ہے۔ وہ 5 مارچ سن 1940 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے میرا جی فن اور شخصیت کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر
PhD کی سند حاصل کی۔ وہ ایک طویل عرصے تک تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ ان کے افسانوں میں تشبیہات اور علامتوں کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ان کے ہاں شعوری طور پر معنوی سطح کو تہدار بنانے کی کوشش ملتی ہے۔ ان کے افسانوں میں فرد کے داخلی احساسات کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بیزار آدم کے بیٹے، ریت پر گرفت، سپہر کی خزاں، عکس بے خیال، پتجھڑ میں خود کلامی، بھاگے ہے بیاباں مجھ سے وغیرہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ انہوں نے تمنا بیتاب کے نام سے سوانح عمری بھی لکھی ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں رویے اور شناختیں اور نیا ادب مشہور ہے، جہاں سے یہ افسانہ لیا گیا ہے۔ ایک عام آدمی کا خواب، اس افسانوں کے مجموعوں کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں افسانہ۔ ایک چھوٹی سی چھاؤنی میں ایک بگل بردار رہتا تھا۔ اس کے بگل پر چھاؤنی جاگتی تھی۔ صبح سویرے گہری نیند سوتے فوجی بگل کی آواز پر چونک کر اٹھتے، جلدی جلدی کپڑے پہنتے اور نیم غنودتے، غنودگی مانی اونگھنا، نیم غنودتے آدھے اونگھتے ہوئے قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ بگل کی لے اور اس کے اتار چڑھاؤ پر ڈرل شروع ہوتی۔ سپاہی سے افسر تک سب اس کے بگل کی آواز پر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوتے، لیفٹ رائٹ کرنے لگتے۔ ڈرل ان کی شروع ہوتی اور جب تک بگل بجتا رہتا ان کی بھاگ دوڑ جاری رہتی۔ بگل بجاتے ہوئے بگل بردار کی آنکھوں میں تفاخر کی ایک شان ہوتی۔ تفاخر، فخر، گھمنڈ۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بگل کی آواز پر پوری پلاٹون دراصل پلٹن کو کہا جاتا تھا، فوج کی ٹکڑی، فوج کا ایک حصہ پلٹن کہلاتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بگل کی آواز پر پوری پلاٹون ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اور وہ اکثر اپنی بیوی سے بھی اس کا ذکر کرتا۔ بھلی مانس، میرا بگل نہ بجے تو پوری پلٹن سوئی رہ جائے۔ بیوی بے نیازی سے شانے ہلاتی، شانے مانے کندھے، تو وہ کہتا، جھوٹ نہیں بولتا، سپاہی کی تو کیا حیثیت ہے، بڑا افسر تک میرے بگل کے تابع مطلب مطیع، فرما بردار، تابع ہے۔ پھر خود ہی اس کا سر بلند ہو جاتا۔ میں کوئی معمولی چیز نہیں۔ وہ اپنے بگل کو تھپ تھپاتا۔ پوری پلٹن کیا، ساری چھاؤنی اس کی ماتحت ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں خاوند کے لیے ایک سرشاری کی سی کیفیت آ جاتی۔ واقعی وہ سچ ہی کہتا ہوگا، اور اسے بگل والے کی بیوی ہونے پر فخر کا احساس ہوتا۔ بگل والا کبھی کبھی اپنے دوستوں سے بھی کہتا، یہ بگل نہیں، اس کی آواز میں ایک جادو ہے، اور اس جادو کا جادوگر میں ہوں۔ اس کا سینہ پھول جاتا۔ پھول جانا محاورہ یعنی خوش ہونا، مغرور ہونا، فربا ہونا یعنی موٹا ہونا۔ اس کا سینہ پھول جاتا۔ اس کی آواز پر تو کمانڈنٹ بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر گراؤنڈ پر آ جاتا ہے۔ کمانڈنٹ فوج کا سب سے بڑا آفیسر۔ چھاؤنی میں چھوٹی موٹی پارٹیاں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، جن میں میاں بیوی دونوں کو دعوت دی جاتی۔ افسروں کی پارٹیوں میں تو عام سپاہیوں کو شرکت کی اجازت نہ تھی،
لیکن سال میں 2-1 بار بڑے دربار منعقد ہوتے جن میں سب کو دعوت دی جاتی۔ بگل والے کی بیوی کبھی کسی پارٹی میں نہ گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک عام سپاہی کی بیوی ہے، لیکن اب ایک عرصے سے بگل والے نے اپنی اہمیت کے ایسے ایسے قصے سنائے تھے کہ وہ اس بار بڑے دربار میں شریک ہونے پر تیار ہو گئی۔ بگل والے نے کہا، بھلی مانس مطلب نیک انسان، خوش بخت۔ مانس ویسے آدمی یا انسان معنی ہوتے ہیں مانس کے۔ بگل والے نے کہا، بھلی مانس، کوئی اچھا جوڑا پہننا، تم کوئی معمولی عورت نہیں، بگل والے کی بیوی ہو، جس کے بگل کی آواز پر کمانڈنٹ بھی اٹینشن ہو جاتا ہے۔ ان کی شادی کے ابتدائی دنوں کا ایک جوڑا ایسا تھا جسے 2-1 بار ہی پہنا گیا تھا، کہیں جانے کا موقع ہی کب ملتا تھا۔ بیوی نے جوڑا نکالا، اسے کئی رخوں سے دیکھا، خوب جی لگا کر استری کیا، پہنا تو اس کی چھب ڈھب ہی بدل گئی۔ چھب مانے زیبائش، آرائش، اور ڈھب کا مطلب ہوتا ہے طور طریقہ، روش۔ چھب ڈھب بدل گئی، اس کا حلیہ ہی بدل گیا۔ بگل والا خود دم بخود رہ گیا۔ دم بخود رہ جانا محاورہ، خاموش رہ جانا، ساکت رہ جانا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت اور بڑی پروقار ہے۔ ایک افسر کی بیوی بھی ایسی نہیں، اس نے سوچا، اس کے تو پاؤں کی خاک بھی نہیں، اور اسے ایک دم فخر کا احساس ہوا، میں بھی تو بگل والا ہوں، جس کی آواز پر پوری پلٹن اٹینشن ہو جاتی ہے۔ بیوی غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ اچھا نہیں لگ رہا؟ اچھا، بھلی مانس، اتنا اچھا کہ بڑے سے بڑے افسر کی بیگم بھی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ بیوی کے چہرے پر شفق کے کئی رنگ ابھرے۔ شفق سرخی ہوتی ہے، وہ بلش کرنے لگی۔ اسے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر یہ کسی افسر کی بیوی ہوتی اور اس طرح لش پش بن سنور کر، لش پش مانے بن سنور کر پارٹی میں آتی تو سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور طرح طرح سے اس کی تعریفیں کرتے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو پرے پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، میں سپاہی صحیح، لیکن معمولی سپاہی نہیں، بگل بردار ہوں۔ میرے بگل پر تو کمانڈنٹ بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے طمانینت کا احساس ہوا، طمانینت، سکون۔ اس نے بیوی پر ایک تنقیدی نظر ڈالی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، فٹ۔ پنڈال میں عورتوں اور مردوں کے راستے الگ الگ تھے۔ وہ پہلی بار اس طرح کی کسی محفل میں آئی تھی، اس لیے گھبرائی سی تھی۔ الگ الگ راستے دیکھ کر بولی، تو تم اور میں الگ الگ ہوں گے تو اس میں کیا ہے، تمہارے ساتھ اور عورتیں بھی تو ہوں گی۔ پھر اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ مونچھوں کو تاؤ دینا، غرور سے مونچھوں کو مروڑنا۔ اور تم کوئی معمولی عورت نہیں، بگل بردار کی بیوی ہو، جس کے بگل پر ڈیش۔ اس نے باقی بات نہیں سنی اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ ابھی بہت کم لوگ آئے تھے، کرسیاں تقریباً سبھی خالی تھیں۔ وہ سب سے اگلی قطار میں جا بیٹھی، جہاں صوفے لگائے گئے تھے۔ 3-4 لوگ جو انتظام پر مقرر تھے اسے اگلے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے اشارے سے دوسرے سے پوچھا،
ये कौन है? दूसरे ने नफी में सर हिला दिया। इशारों इशारों में पूछा जा रहा है कि ये कौन है, तो दूसरा नहीं कहता है, वो नहीं जानता। कुछ देर वो एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक ने आगे बढ़कर बड़े मुअद्दब अंदाज में पूछा, मुअद्दब अदब से, आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? यहीं से, उसने अपने अंदाज में जवाब दिया। उसके लहजे से पूछने वाले का मुअद्दब अंदाज एकदम बदल गया। अब के उसने कदरे रूखे अंदाज में पूछा, थोड़े से रूखे अंदाज में, कदरे मतलब थोड़े से पूछा, आपकी तारीफ? तारीफ? उसे समझ में ना आया कि तारीफ के क्या मानी है। वो इंट्रोडक्शन पूछ रहा था, तारुफ पूछ रहा था। पूछने वाले का रहा सहा मुअद्दब अंदाज भी खत्म हो गया। अब के उसने सर्द लहजे में पूछा, आप किसकी मिसेज हैं? मिसेज के मानी उसे मालूम थे। उसने कहा, बिगुल बरदार। उसने अपनी तरफ से बिगुल बरदार पर बहुत जोर दिया था, लेकिन सुनने वाला जरा मुतासिर ना हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर मजीद करख्तगी आ गई। करख्तगी मतलब सख्ती। आप पीछे आ जाएं, ये कमांडेंट साहब की बेगम और उनके मेहमानों की नशिस्तें हैं। एक लम्हे के लिए वो समझ ना सकी कि क्या कहे या क्या करे। फिर जैसे कोई मशीन हरकत करती है, वो अपनी जगह से उठी और पिछली कतार में जा बैठी। थोड़ी देर में बेगमात की आमद शुरू हो गई। एक दूसरे से सलाम दुआ करती वो कुर्सियों पर बैठने लगी। आधी से ज्यादा कुर्सियां भर गईं। इतने में डिप्टी कमांडेंट की बेगम अंदर आई। इंतजाम करने वाले उनकी तरफ दौड़े गए। झुक झुक कर आदाब बजा लाए। आदाब बजा लाना, आजिजी से सलाम करना। और उनके लिए नशिस्त तलाश करने लगे। नशिस्त मतलब सीट, कुर्सी, बैठक। उनकी घूमती नजरें उस पर आन टिकी। वही जिसने उसे सोफे से उठाया था पास आया और बोला, यहाँ डिप्टी साहब की बेगम बैठेंगी, आप पीछे चली जाएं। उसे लगा जैसे किसी ने उसे तालाब में गोता देकर बाहर निकाल लिया है। कुछ कहे बगैर पसीना पोंछते हुए वो अपनी जगह से उठी। आधी से ज्यादा कतारें भर गई थीं। वो एक खाली कतार के कोने में जा बैठी। फंक्शन शुरू होने में अभी देर थी और मेहमान आ रहे थे। देखते ही देखते ये कतार भी भर गई। उससे पिछली दो कतारों में भी खवातीन बैठ गईं। इतने में क्वार्टर मास्टर की बीवी अंदर आई। ओहदे के एतबार से तो इसका खाविंद नायब सूबेदार था, लेकिन राशन और दूसरी चीजों के लिए सबको क्वार्टर मास्टर की खुशामद करनी पड़ती थी। खुशामद करना, चापलूसी करना। उसे देखकर इंतजामिया के सारे लोग उसकी तरफ बढ़े और साथ ही उसके लिए नशिस्त की तलाश शुरू हो गई। एक बार फिर उसे अपनी जगह से उठा दिया गया। अब सिर्फ आखिरी कतार थी। वो पसीनों पसीने, शर्म से गर्दन जमीन में डूबी हुई जगह से उठी और आखिरी कतार की आखिरी कुर्सी पर बैठ गई। उसे यूं लग रहा था जैसे सारी खवातीन घूर कर उसे देख रही है और एक दूसरे से चे में गोइयां कर रही हैं। चे में गोइयां करना, रायजनी करना, गपशप करना, सब उसके ही बारे में बोल रही हैं। उसे ऐसा लगा। बिगुल बरदार, बिगुल बरदार, बिगुल बरदार,
جیسے آواز سیٹیاں بجاتی اس کے کانوں میں بگل بجا رہی تھی۔ اسے بالکل معلوم نہ ہوا کہ کب فنکشن شروع ہوا، کب ختم ہوا، چائے کب پی گئی اور کب لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کو پتھرا دیا ہے اور ٹانگیں پتھر کی سلیں بن گئی ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلی تو بگل بردار اسے تلاش کرتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ اس طرح چپ چاپ کرسی پر بیٹھی تھی جیسے کسی نے اسے اور کرسی کو ایک ہی پتھر سے تراشا ہو، پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ بھگوان مانے نیک بخت، سعادت مند، سب چلے گئے اور تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو۔ وہ کچھ نہ بولی۔ دو موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک گئے۔ خیر تو ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بگل بردار گھبرا گیا۔ کچھ نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور تقریباً دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ آگے آگے اور بگل بردار پیچھے پیچھے۔ راستے بھر اس نے کوئی بات نہ کی، لیکن گھر کی دہلیز پار کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونا، بے اختیار رونا، زار و قطار رونا، بہت رونا۔ اتنی ذلت! بگل بردار کے بار بار پوچھنے پر وہ ہچکیوں کے درمیان بس اتنا ہی کہہ پاتی، اتنی ذلت! آخر ہوا کیا؟ اب بگل بردار کو غصہ آنے لگا۔ کچھ کہو بھی تو! معلوم نہیں کیسے توڑ توڑ کر وقفوں سے اس نے ساری بات سنائی۔ بگل بردار چپ ہو گیا۔ کچھ کہے بغیر وہ چھت پر چلا گیا اور منڈیر پر کوہنیاں ٹیک کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ منڈیر دیوار کا اوپری حصہ جو ڈھلوان ہوتا ہے تاکہ پانی دیوار کے اندر نہ جا سکے۔ بس ایک چپ تھی جو اس کے ارد گرد سرسرا رہی تھی۔ منڈیر پر کوہنیاں ٹکائے وہ چھاؤنی کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کے جی میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ تیزی سے مڑا، نیچے آیا۔ بیوی کپڑے بدلے بغیر چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ سوتے میں لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہیں۔ وہ چند لمحے چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دیوار سے بگل اٹھایا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ چھاؤنی کا سارا علاقہ سنسان تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس چبوترے پر چڑھ گیا جہاں کھڑے ہو کر روز صبح بگل بجایا کرتا تھا۔ چبوترا اونچی جگہ پر، مربع یا مستطیل نما بنائی ہوئی جگہ جہاں پر لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسے چبوترا کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوئی ہوئی بیرکوں اور بنگلوں کو دیکھا اور پوری توانائی سے بگل بجانے لگا۔ کچھ دیر میں ساری چھاؤنی میں ہلچل مچ گئی۔ بیرکوں میں سوئے ہوئے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ نے گھڑیوں پر نظر ڈالی، ایک دوسرے کو دیکھا۔ بگل کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ جوان افسر سب پتلونیں چڑھاتے، تسمے کستے پریڈ میدان کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ کمانڈنٹ، ڈپٹی کمانڈنٹ سب آگے پیچھے ایک دوسرے سے پوچھتے، کیا ہوا؟ اس وقت کیوں؟ قطاریں بن گئیں۔ بگل مسلسل بج رہا تھا۔ چھوٹے افسر نے بڑے سے
بڑے نے اپنے بڑے سے، ڈپٹی نے کمانڈنٹ سے پوچھا، سر یہ ایمرجنسی کیسی؟ کمانڈنٹ نے لا علمی میں سر ہلایا۔ بگل تھا کہ مسلسل بج رہا تھا، بجانے والا اس کا سانس پھول گیا تھا، سینہ دھوکنی بن گیا تھا، لیکن بگل جب کمانڈنٹ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے بگل چھینا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کچھ کہے بغیر وہ چبوترے سے اترا اور روتے روتے دوڑتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ افسانہ آپ لوگوں نے سنا۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک چھاؤنی، ایک فوجی کیمپ، چھاؤنی مطلب فوجی کیمپ میں ایک بگل بردار رہتا تھا، جس کے بگل کی آواز پر پوری چھاؤنی کے تمام اعلیٰ ادنیٰ افسران جاگ اٹھتے تھے۔ بگل کے لئے اور اتار چڑھاؤ پر ڈرل شروع ہوتی۔ جب تک بگل بجتا تب تک ان فوجیوں کی بھاگ دوڑ جاری رہتی۔ بگل بجاتے وقت اس بگل بردار کی آنکھوں میں غرور اور گھمنڈ کی ایک شان ہوتی۔ اسے یہ احساس، یہ خوش فہمی تھی کہ اس کے بگل کے اشارے پر پوری فوج حرکت کرتی ہے۔ وہ اکثر اپنی بیوی سے اس بات کا تذکرہ کرتا، اور جب بیوی بے نیازی دکھاتی تو اسے یقین دلاتا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور پھر وہ اپنے بگل کو تھپتھپاتا کہ پوری چھاؤنی اس بگل کی غلام ہے۔ اس کی بیوی کو اس کی سچائی کا یقین آ جاتا اور اسے بھی فخر کا احساس ہوتا۔ بگل بردار کبھی کبھی اس بات کو دوستوں سے بھی کہتا کہ یہ بگل ایک جادو ہے، جس کا جادوگر وہ ہے۔ وہ اسی بات پر ہی بہت خوش و مغرور ہوتا کہ اس کے بگل کی آواز پر کمانڈنٹ بھی اپنا کام چھوڑ کر گراؤنڈ پر آ جاتا ہے۔ اس چھاؤنی میں اکثر چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی رہتی تھیں۔ بڑے افسروں کی پارٹیوں میں تو عام سپاہی شریک نہیں ہوتے تھے، مگر سال میں ایک دو بار بڑا فنکشن ہوتا جس میں چھاؤنی کے ہر فرد یعنی میاں بیوی ہر ایک کو مدعو کیا جاتا۔ بگل بردار کی بیوی اب تک کسی پارٹی میں نہیں گئی تھی، مگر بگل بردار کی اہمیت کے قصے سن سن کر اس بار وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بگل بردار نے ایک بار پھر اپنی اہمیت کا احساس دلایا کہ وہ بگل والے کی بیوی ہے، اس لیے اچھے کپڑے پہنے اور اچھے سے تیار ہو۔ اس کی بیوی نے اس پارٹی میں اپنی شادی کے ابتدائی دنوں کا جوڑا پہنا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، جوڑا پہن کر اور بھی خوبصورت دکھائی دینے لگی۔ بگل بردار کو اس بات پر بھی فخر ہوا کہ اس کی بیگم کے آگے بڑے بڑے افسروں کی بیگمیں ٹھہر نہیں سکتی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ خیال بھی آیا کہ اگر وہ کسی بڑے افسر کی بیوی ہوتی تو لوگ اس کے گرد جمع ہوتے، تعریفیں کرتے، لیکن اس خیال کو اس نے فوراً ذہن سے جھٹک دیا کہ وہ کوئی معمولی سپاہی تھوڑی ہے، بگل بردار ہے، جس کے بگل کی لے پر کمانڈنٹ بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے بگل کی آواز پر کمانڈنٹ بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ خیر، وہ دونوں پنڈال میں پہنچے، جہاں عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے کا انتظام الگ الگ کیا گیا تھا۔ بگل بردار کی بیوی اس سچویشن سے گھبرا گئی، چونکہ وہ ایسی محفل میں پہلی بار آئی تھی۔ اس لیے بگل بردار نے اس کو ڈھارس دی اور ایک بار پھر اسے یہ احساس دلایا کہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بگل بردار کی بیوی ہے۔ بگل بردار کی بیوی پنڈال کے اندر پہنچی۔ عورتوں کا یہ حصہ ابھی خالی تھا،
صرف منتظمین ہی دکھائی دے رہے تھے۔ منتظمین اس پارٹی کا انتظام کرنے والے۔ وہ سب سے پہلی قطار میں خالی صوفوں پر جا بیٹھی، اور صوفے ہم جانتے ہیں خاص مہمانوں کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ صوفے پر جا بیٹھی۔ منتظمین میں سے ایک نے پہلی بار تو اس سے بڑے ہی ادب سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اور اس کے جواب دینے پر پوچھنے والے کا لہجہ یکایک تھوڑا سخت ہو گیا، اور انہوں نے جب یہ جانا کہ وہ بگل بردار کی بیوی ہے تو ان کا لہجہ اور بھی سخت ہو گیا، اور اسے وہ جگہ چھوڑ کر پیچھے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ یعنی وہ صوفے جہاں پر وہ بیٹھی تھی، وہ جگہ کمانڈنٹ کی بیگم اور ان کے مہمانوں کے لیے مختص تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر دوسری قطار میں آ بیٹھی، مگر اسے وہاں سے بھی اٹھا دیا گیا۔ پھر کبھی ڈپٹی کمانڈنٹ تو کبھی کوارٹر ماسٹر کی بیوی کے لیے اسے اپنی نشست سے اٹھنا پڑا، بار بار اٹھنا پڑا، اور بالآخر وہ سب سے آخری قطار کی آخری کرسی پر آ پہنچی۔ ذلت اور شرمندگی کے احساس سے وہ ایسی ساکت و جامد ہوئی، ایسی پتھر ہوئی کہ فنکشن کے احوال کا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی حتیٰ کہ بگل بردار اسے تلاش کرتا ہوا اندر آیا۔ اس کے استفسار پر، اس کے پوچھنے پر اس کے آنسو نکل پڑے، بیوی کے آنسو نکل پڑے، اور پھر وہ دوڑتی ہوئی پنڈال سے نکل گئی۔ گھر پہنچ کر بے تحاشا روئی، اور بہت پوچھنے پر صرف ایک ہی بات کہتی رہی، اتنی ذلت، اتنی ذلت۔ بگل بردار کے غصہ ہونے پر اس نے بمشکل سارا قصہ سنایا۔ اس کی بات سن کر بگل بردار بھی ایک دم خاموش ہو گیا، چھت پر گیا، پھر نہ جانے کس خیال سے نیچے آیا اور بگل لے کر اس جگہ جا پہنچا جہاں ہر روز وہ بگل بجایا کرتا تھا، اور پوری طاقت سے بگل بجانے لگا۔ بگل کی آواز پر پوری چھاؤنی میں ہلچل مچ گئی، اور سب یونیفارم پہنتے ایک دوسرے سے سوالات کرتے قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ کمانڈنٹ کو بھی، کہ یہ ایمرجنسی کیسی ہے، اور بگل بردار تھا کہ اپنی پوری قوت سے بگل بجائے جا رہا تھا۔ کمانڈنٹ نے آگے بڑھ کر اس کا بگل چھینا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ اسی طرح روتا ہوا چبوترے سے اتر کر گیٹ کے باہر نکل گیا۔ اس طرح اس افسانے سے ہم نے جانا کہ ہمارے معاشرے کی طرح فوجی معاشرے میں بھی درجات و طبقات کا امتیاز برتا جاتا ہے، نیز اعلیٰ عہدے داروں کی بے حسی اور معمولی سپاہی کے درد اور کرب کا اظہار ملتا ہے۔ اعلیٰ افسران کی بیویوں کے لیے بگل بردار کی بیوی کے ساتھ ہوئے ناروا سلوک پر چوٹ بھی کی گئی ہے۔ بہرحال اپنی خوش فہمی کا بت پاش ہونے کے باوجود بگل بردار بگل بجا کر ان عہدے داروں کو حکم ماننے پر مجبور کر ہی دیتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار وہ کر ہی دیتا ہے۔ عزیز طالبات، اس کے ساتھ ہی حصہ نثر کا یہ آخری سبق بھی ہمارا تمام ہوتا ہے۔ اس سبق کی سرگرمیاں ضرور حل کر لیجئے گا۔ ہم پھر ملیں گے آخری حصے اطلاع کی تحریر کی سرگرمیوں کے ساتھ۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔